بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نماز کا بیان، قانون شریعت۔ اچھا جی، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ یا حج مقبول سے تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ کرے، توبہ یا حج مقبول سے تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک بندے کی نماز رہ گئی، اب اس نے وہ جو نماز چھوڑی ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، وہ گناہ گار تو رہے گا، وہ بندہ گناہ گار رہے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں نماز گزر گئی تو اب بعد میں بندہ نہیں پڑھ سکتا، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب ایک بندے کی نماز قضا ہو گئی ہے تو بعد میں پڑھ لے تو پہلے والی کی طرح ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ دونوں صورتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نہ یہ ایسے ہے کہ ایک بندہ کہہ دے کہ اچھا میں ظہر کی نماز کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، یا میں عشاء ٹائم پڑھ لوں گا، یا کسی اور وقت پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کرنا بھی غلط ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اچھا یار میری تو نماز قضا ہو گئی، اب تو قضا ہوگی، قضا کا گناہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اب پڑھنے کا مجھے کیا فائدہ، میں پڑھتا ہی نہیں۔ تو وہ بندہ پڑھے گا، ایسے بھی نہیں کرے گا۔ نماز کو اپنے وقت کے اندر، اللہ پاک کا کیا فرمانا ہے؟ ان الصلاۃ علی المؤمنین، پڑھو حافظو کتابا موقوتا، بے شک ہم نے مومنوں پر مقررہ وقت میں نماز فرض کیا ہے۔ وقت آگے پیچھے کر کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا بندہ۔ لیکن بعد میں اگر بندہ پڑھ لے تو وہ دو طریقوں سے معافی ہو سکتی ہے۔ یا تو حج مقبول کر لے، حج اس کا قبول ہو جائے، کوئی ایسا حج ادا کرے کہ اللہ نے وہ حج قبول کر لیا، یا وہ سچی توبہ کرے تو وہ قضا کرنے کا جو گناہ تھا نا وہ معاف ہو جائے گا، وہ جو اس نے قضا کی تھی۔ اگر تو کسی عذر کی وجہ سے قضا ہوئی وہ ویسے معاف ہے۔ ایک بندہ سویا ہی رہ گیا، پتہ ہی نہیں چلا اس کو، سویا ہی رہ گیا، پتہ ہی نہیں چلا اس کو، وہ نماز پڑھنے کا عادی تھا، وقت پہ سویا، ٹائم پہ سویا، اس کو پتہ ہے ویسے ہی، تو وہ قضا کر کے بعد میں پڑھ لیا، اب گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ویسے ہی بھول گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کبھی ایک دن بیٹھا ہوا تھا کسی کام میں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کسی سفر میں تھا تو پتہ ہی نہیں چلا، ٹائم ختم ہو گیا، جس کے اندر اس کا کوئی دوسرا، یا کسی ایسے سفر وغیرہ میں ہے وہاں بس رک ہی نہیں سکتی، وہ کل جو مسئلے بتائے تھے اس طرح تو پڑھ لے گا، تو اس طرح یہ نماز قضا کر کے پڑھنے کا گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ مگر نہ یہ قضا کرے گا بندہ تو گناہ گار تو ہوگا، لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ قضا کر کے پڑھ لے۔ تو جو بندے نے نماز قضا کی ہے، آج ظہر کی نہیں پڑھی، وہ عصر ٹائم پڑھ لے گا، کل پڑھ لے گا، پرسوں پڑھ لے گا، تو وہ جس نے گناہ کیا ہے لیٹ کر کے، تو وہ گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں، حج مقبول سے یا سچی توبہ سے۔ مسئلہ نمبر 1، توبہ جب ہی صحیح ہے کہ قضا پڑھ لے۔ ایک بندہ اپنی نماز اس کی رہ گئی، اس نے نماز کی ادائیگی کوئی نہیں کی۔ ایک بندے کی 2002 میں نماز رہ گئی، اچھا یہ 2025 ہے، اچھا 2024 میں آپ کی پچھلے سال کوئی نماز رہ گئی، تو آپ خانہ کعبہ میں جا کے لاکھوں معافیاں مانگتے رہیں، معافی نہیں ہونی جب تک اس کی قضا نہ کر لیں۔ نہیں سمجھ آئی مسئلے؟ پچھلی نماز پڑھ کے معافی مانگیں گے نا، نماز پڑھے بغیر معافی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہاں وہ ایک بندے کی نمازیں قضا ہو گئیں، وہ پچھلی قضا پوری کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ وہ جو میں نے لیٹ کر کے نمازیں پڑھی ہیں نا، میرے اوپر تو نماز فرض تھی وقت پر، یا اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے، میں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتا رہوں گا۔ لیکن وہ پڑھے صحیح نمازیں، بغیر پڑھے توبہ قبول نہیں ہے۔ جو ذمے میں باقی ہیں ان کو تو ادا نہ کرے، توبہ کیسے جائے؟ یہ توبہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو ذمے میں باقی ہیں ان کو ادا ہی نہ کرے تو کیسے توبہ ہو جائے گی؟ تو ان کو ادا کرنا پڑے گا، پھر توبہ ہوگی۔
وہ لفظ مجھے لگتا ہے یہاں پہ آگے پیچھے ہیں. اس لیے کہ جو اس کے ذمے تھیں اس کا پڑھنا تو اب بھی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں ہوئی. توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے وہ بابے اتنے ٹیبل کے سامنے پہ آ جے، وہ لے جاؤ تے میرا آئی ڈی کارڈ اتنے پہ رہن دیو. آئی ڈی کارڈ بھی پیا، چیک بھی پیا، چیک لے جاؤ، آئی ڈی کارڈ پہ رہن دیو. ٹھیک ہے. توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ اس گناہ سے باز آ جائے. ایک بندہ کہ جی میں گناہ سے معافی مانگتا ہوں، ساتھ ساتھ فلم دیکھتا بھی جائے، ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے. وہ تو بات نہیں ہے. پھر توبہ کر، وہ گناہ تو چھوڑے. توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ فی الحال اس گناہ کو چھوڑ دے. فی الحال یعنی اسی وقت اس گناہ کو ترک کر دے، تو پھر یہ توبہ ہوتی ہے. اب جس بندے نے نماز ادا نہیں کی، وہ پچھلے سال کی ہے، اس کے پچھلے سال کی ہے، اس کو ادا کرنا تو اب بھی اس کے اوپر ضروری ہے. وہ تو ساری زندگی مرنے سے پہلے نماز ادا کرنا اس پر ضروری ہے. نہیں تسی اپنے ہی کر لو. کتنے لکھنے سے میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. تو اب اس گناہ کو معافی کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے اپنی قضاء نمازوں کو پڑھے. حدیث میں فرمایا گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کی مثل ہے جو اپنے رب سے ٹھٹھا کرتا ہے. جو بندہ گناہ پر ابھی لگا ہوا ہے، گناہ اس کا جاری ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، وہ گویا کہ اللہ سے مذاق کرتا ہے. قضاء نماز کی تعریف کیا ہے؟ جس بات کا بندے کو حکم ہے اسے وقت میں ادا کرنے کو کہتے ہیں، اور وقت نکل جانے کے بعد کرنے کو قضا کہتے ہیں. ادا اور قضا، جس چیز کا اللہ نے جس وقت میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ادا. اگر وہی کام وقت کے بعد کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں قضا. وقت میں تحریمہ باندھ لیا تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر فجر اور جمعہ عیدین کی نماز میں سلام سے پہلے اگر وقت نکل گیا تو نماز جاتی رہی. وہ ایک دن پہلے ہم نے مسئلے کی تفصیل بیان کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا یار زور بندہ پڑھ رہا ہے، اوپر اثر کی ہو گئی، اثر پڑھ رہا ہے، پہلے آپ کو یہ مسئلہ بتا، آپ نے کہا نہیں جی ساری نہیں ہوئیں. یہ مسئلہ فجر کے لیے ہے اور جمعہ اور عیدین کے لیے ہے. نماز فجر کے لیے وہ جو آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ بعد مکروہ وقت آ جاتا ہے، فجر کے بعد مکروہ وقت آ گیا، باقی ہر نماز کے بعد مکروہ وقت نہیں آ رہا. جمعے کے لیے، فرض فجر کے لیے اور عیدوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت کے اندر ہی نماز شروع کی جائے اور وقت کے اندر ہی ختم کی جائے. ان چاروں نمازوں، ان کے علاوہ باقی جو ہماری ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر ایک بندے نے تحریمہ کہتے ہیں پہلی تکبیر کو، یہ جو اللہ اکبر کرتے ہیں، ایک بندے نے اللہ اکبر کرے ہاتھ باندھ لیا، ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا. اللہ اکبر کب کہا اس نے؟ جب ظہر کا وقت موجود تھا. جس وقت انہوں نے اللہ اکبر کر لیا تو اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا. یہ نماز ادا ہوئی، قضا نہ ہوئی. یہ نماز ہاں. ایک بندے نے عشاء میں اللہ اکبر کہا، وہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے نا جی. اللہ اکبر کہا اس نے، فجر کی اذان کا ٹائم شروع ہو گیا. فجر کی اذان نہیں کہہ رہا، فجر کی اذان کا ٹائم. اذان بعض کا کسی مسجد میں 1-2 منٹ پہلے بھی ہو جاتی ہے، کبھی 1-2 منٹ بعد بھی ہو جاتی ہے، عمومی طور پہ بعد اذانیں ہوتی ہیں. تو جیسے ہی اصل کیلنڈر کے اعتبار سے اور آپ کے علاقے کے اعتبار سے ٹائم ابھی رہتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا اور باقی ساری نماز آپ نے بعد میں پڑھی، اللہ اکبر آپ نے وقت میں کہا، وہ نماز آپ کی ادا ہے، قضا نہیں ہے. لیکن اگر جمعے میں ایسے ہوا ادا نہ ہوا، عیدوں میں ایسے ہوا ادا نہ ہوئی، فجر میں ایسے ہوا ادا نہ ہوئی. فجر کی نماز نے شروع کی ہے، ساری نماز پڑھ لی، تشہد میں بیٹھا ہوا تھا تو سورج طلوع ہو گیا، نماز نہ ہوئی، اب یہ قضا کرنا پڑے گی. یہ مسئلہ آ گیا سمجھ؟
نہیں وہ تو ابھی نماز پڑھ رہا ہے نا, نماز تو اس کی جاری رہے گی. کیا سوال کر رہے ہو آپ؟ ہاں تو اب وہ پڑھتا رہے گا نا, وہ کون سا اس نے توڑنی ہے وہ ہے. آپ باقی رکعتیں نہیں پڑھے گا, اب باقی رکعتیں نہیں پڑھے گا. عشاء میں وطر پڑھ لے گا, عشاء میں وطر پڑھ لے گا, اور باقی نمازوں کی کوئی شے نہیں پڑھے گا, صرف فرض ہی پڑھے گا. اور ویسے بھی حکم یہی ہے کہ اگر بندہ کبھی کبھار تاخیر ہو جائے, لیٹ ہو جائے, صرف فرض ہی پڑھے. آپ کبھی اٹھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میرے موبائل میں باقی جو اپلیکیشن ہے ان میں سے ایک اپلیکیشن وہ ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے 644 میں فجر کا ٹائم کتنا رہتا ہے. میں جہاں جہاں جاتا ہوں, جہاں جہاں میرا عمومی آنا جانا ہے, وہاں کی لوکیشن سیٹ کی ہوئی ہے. ہر جگہ پہ یہ لوکیشن مل جاتی ہے. جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہیں گھروں میں, وہ گھر میں تو ماؤں بہنوں کو تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بچے تو پڑھ لیتے ہیں باجماعت, گھر میں مائیں بہنیں جو ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا. تو وہ زور کا ٹائم کتنا رہ گیا, وہ روٹیاں پکا رہی ہیں, وہ کھانا کھا رہی ہیں, یا کوئی کام کر رہی ہیں, کام میں لگی ہوئی ہیں, تو ابھی اچھا پڑھ لیتی ہیں. تو وہ ہمارے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم تھوڑا ہے. زور کی نماز, عصر کی اذان, عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ٹائم اس کا جاتا ہے. ٹھیک ہے, عصر کا مغرب تک ہوتا ہے, مغرب کا عشاء تک ہوتا ہے. عصر کا تھوڑا وہ آخری 20 منٹ مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے, لیکن نماز ادا ہو جائے گی. تو وہ گھروں کے اندر وہ ضرور اپلیکیشن انسٹال ہونی چاہیے. فجر کا ٹائم کتنے بجے ختم ہو رہا ہے, وہ تو روزانہ سارے ٹائم ایک آدھا منٹ آگے پیچھے روزانہ ہوتے رہتے ہیں ہر روز. یہ ٹائم دیکھتے نہیں, اب 15 دن بعد ہم نماز کا ٹائم چینج کرتے ہیں. 15 دن بعد کیوں کرتے ہیں؟ ہر روز 1 منٹ بڑھا, پھر 1 منٹ بڑھا, پھر 1 منٹ بڑھا, پھر 1 منٹ بڑھا. تو یہ ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. پہلے اگر آپ جائیں گے نا, وہاں پہ کافی ساری اپلیکیشن ہے. پلے اسٹور پہ جائیں, پلے اسٹور پہ جا کے آپ لکھیں پریئر ٹائم دعوت اسلامی, پریئر ٹائم, یا لکھیں دعوت اسلامی ایپ. وہ ساری ایپ دعوت اسلامی کی نکل آئیں گی. پھر ایک ہوگی اس میں پریئر ٹائم, پریئر کہتے ہیں نماز کو, PRAYER, پریئر ٹائم. تو وہ سامنے نکل آئے گا. تو جب اس کو آپ کر لیں گے, پھر وہ لوکیشن مانگے گا. آپ 644 کی لوکیشن وہاں ایڈ کر دیں گے تو 644 نکلے گا. یورپ کے کسی ملک کی, سعودیہ کے کسی ملک کی, دنیا کے کسی ملک کی, اس کے اندر آپ لوکیشن سیٹ کر دیں گے تو وہ ہو جائے گی. آپ لاہور چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آتا ہے آٹو لوکیشن. آٹو لوکیشن سیٹ کریں گے, بہت آٹو لوکیشن سیٹ کر دے گا تو وہاں کی لوکیشن نکل آئے گی, وہاں نماز کا ٹائم کیا ہے, جس بھی علاقے کی ہو. پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائیں گی. تو وہ ہے کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا, تو اس بندے نے اللہ اکبر کی, اور اللہ اکبر کی اس نے وقت میں, اور باقی ساری نماز پڑھی اس میں وقت کے بعد, تو یہ نماز قضا نہ ہوئی, نماز ادا ہوئی. اچھا, کون کون سی ادا نہیں ہوگی؟ سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے. البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں, لیکن جاگتے ہی اور یاد آنے پر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے, دیر کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے, عمومی طور پہ تو یہ گناہ ہوتا ہے نا جی, ایک بندہ سو رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلا, اس کی 10 بجے آنکھ کھلی, اس کی ٹائم ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلا 10 بجے. اچھا, یہ بھی غلط ہے کہ بندہ راتی 1 بجے تک فلمیں دیکھتا رہے, آ کے میری آنکھ ہی نہیں کھلی. وہ اپنا ٹائم تو نماز کر گزارے, ٹائم پر تو سوئے نا جی. ظاہر ہے لیٹ سوئے گا تو آنکھ نہیں کھلے گی, تو وہ اپنا دوسرا ٹائم پہ سوئے, پتہ ہی نہیں چلا, کسی نے جگائے کوئی نہیں, 10 بجے آنکھ کھلی. اسی وقت وضو کرے اور وضو کر کے اپنا نماز پڑھے, اس کو قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا. نماز تو قضا ہو گئی لیکن اس کو قضا کرنے کا گناہ نہیں ملے گا. اسی طرح بھول گیا کہیں, جیسے یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے, قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. یہ نہیں بندہ کھے ہوئے یار ہوں تے نماز لنگھ گئی, چلو 10 منٹ اور سونا, تو اب اس کو جو ہے نا وہ تحیر کرے گا تو مکروہ ہوگا. یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, اور جس کی سمجھ نہ لگے کرے وہ دوبارہ پھر مجھے پوچھ لیا کریں. کدھر سے پڑھ رہے تھے ہم؟ مسئلہ نمبر 5 پڑھنا ہے. فرض کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب ہے. سنت کی قضا سنت ہے, یعنی وہ سنتیں جن کی قضا ہے, جیسے فجر کی سنت جبکہ فرض بھی فوت ہو گیا ہو, اور جیسے ظہر کی پہلی سنت جبکہ ظہر کا وقت باقی ہو. یہاں یہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ فرض کی قضا فرض ہے, فرض کی قضا فرض ہے, وہ لازمی کریں گے. وطر کیا ہے؟ واجب ہے, اور فرض سے ہلکا حکم ہے, تھوڑا ہلکا حکم ہے واجب کا, تو واجب کی بھی قضا کریں گے. سنت ہے, سنت فجر,
اس کی قضا کریں گے۔ اس کی قضا کیا کریں گے کہ اگر جب تک اس کا ٹائم ہے، ٹائم اس کا کیا ہے، کسی بندے کی فجر، وہ بندہ مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے، آگے جماعت کھڑی تھی، آگے جماعت کھڑی تھی، اس کو لگا کہ میں سنتیں پڑھ کے بھی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، اگر تو اس کو لگے میں سنتیں پڑھ لوں گا جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، خواہ آخری اتحیات پہ شامل ہو جاؤں، تو اب وہ پہلے سنتیں پڑھے گا سائڈ پہ ہو کے، مسجد نماز باہر ہو رہی تھی یہ اندر پڑھے گا، اندر جماعت ہو رہی ہے تو یہ باہر پڑھے گا، یہ کسی برآمدے میں تھوڑا دور ہو کے، یعنی یہ لگے کہ مسجد یہ جماعت سے الگ کہیں سنتیں پڑھ رہا ہے، اسی جگہ پہ انہی صفوں کے اندر یہ نہیں پڑھے گا، تو وہ سنتیں ادا کرے گا، اور سنتیں ادا کر کے جماعت میں آ کے شامل ہو جائے گا، ہاں تحیات پہ آ کے شامل ہو گیا۔ اور اگر اس کو لگے کہ یار نہیں جماعت میری رہ جانی، اب وہ چھوڑ دے گا، اب وہ سنتیں چھوڑ دے گا، سنتیں چھوڑ دے گا تو سنتیں کب پڑھے گا، اشراق کے ٹائم سے لے کے زوال کا ٹائم ہونے تک۔ اشراق کا ٹائم کتنے بجے شروع ہو رہا ہے آج کل؟ وہ آپ پڑھنے نہیں جاتے صبح مسجد؟ تقریباً 6:30 سے لے کے تقریباً 11:15 تک، 11:15 بجے تقریباً شروع ہو جاتا ہے زوال کا ٹائم، اس کے درمیان وہ سنت فجر پڑھ لے گا، اور سنت فجر چھوڑنے کا گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ٹائم گزر گیا تو اب سنت فجر ادا نہیں کر سکتا، بس اسی ٹائم میں۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے دیکھا کہ ظہر کی جماعت کھڑی ہے تو اس نے جا کے ظہر میں جماعت میں شامل ہو گیا، اب وہ ظہر کی سنتیں کب پڑھے گا، پہلے 2 سنتیں پڑھ کے پھر سنتیں پڑھ لے گا، عصر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے یہ سنتیں پڑھ سکتا ہے، پھر بعد میں سنتیں ادا نہیں کرے گا۔ یہ ہو گیا پورا یہاں تک۔ اب آگے قضا کا وقت ہے، چلو قضا کا وقت پھر پڑھیں گے، کر لو چھٹی۔